اسلامی تاریخ کے 10 مشہور جرنیل جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے نہ صرف فتوحات حاصل کی بلکہ تاریخ کے دھارے کو بھی موڑ ڈالا۔ نمبر 9، سیف الدین قدس۔ سلطان سیف الدین قدس جو کہ مملوک سلطنت کے تیسرے سلطان تھے۔ آپ کا دور حکومت 1259 سے لے کر 1260 عیسوی تک کا ہے۔ آپ کا شمار اسلامی جرنیلوں کی اولین صف میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کی بہادری اور جنگی حکمت عملی ہی تھی کہ آپ نے لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا بدلہ عین جالوت کی جنگ میں لیا اور مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہوئے منگولوں کو شکست دی۔ عین جالوت کی جنگ 3 ستمبر 1260 عیسوی کو لڑی گئی، جہاں مسلمان جرنیل سلطان سیف الدین قدس نے منگولوں کے ایک لشکر جس کی کمان منگول کمانڈر قطبغہ کر رہا تھا کو شکست دیتے ہوئے مسلمانوں کی رہی صحیح عزت کو بچا لیا۔ یہی وہ تاریخی جنگ تھی جس میں فتح کے بعد مسلمانوں نے منگولوں کا ناقابل شکست ہونے کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ نمبر 8، سلطان جلال الدین خوارزمی۔ سلطان جلال الدین خوارزمی کا شمار بھی اسلامی دنیا کے بہترین جرنیلوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ خوارزمی سلطنت کے شہزادے تھے۔ ویسے تو سلطان جلال الدین خوارزمی کی مدت حکومت انتہائی مختصر تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس جواں مردی اور بہادری کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سلطان جلال الدین خوارزمی نے تباہ شدہ خوارزمی سلطنت کا جب تک سنبھالا تو منگول آدھے سے زیادہ خوارزم فتح کر چکے تھے۔ اس دوران سلطان جلال الدین خوارزمی کے پاس فوج بہت کم تھی، لیکن آپ نے منگولوں کو پروان کے مقام پر پہلی شکست دی جو کہ 30,000 کا لشکر تھا۔ چنگیز خان شکست کی خبر سن کر سلطان کے تعاقب میں آ پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن جب سلطان نے دیکھا کہ منگولوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے جانثار ساتھی بھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں تو سلطان نے پہاڑ سے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ یہاں چنگیز خان سلطان جلال الدین خوارزمی کی بہادری سے بے حد متاثر ہوا۔ دریائے سندھ کے کنارے آخری جنگ کے بعد سلطان جلال الدین خوارزمی آخری دم تک منگولوں سے جنگ کرتے رہے، اور یہ آپ کی بہادری ہی تھی کہ چنگیز خان مرتے دم تک صرف سلطان جلال الدین خوارزمی ہی سے ڈرتا تھا۔ نمبر 7، طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد جو کہ نسلاً بربر قوم سے تعلق رکھتے تھے، ایک عظیم جرنیل تھے جنہوں نے 711 عیسوی میں ہسپانیہ یعنی کہ اسپین کو فتح کر کے یورپ میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ 30 اپریل 711 عیسوی میں جب اسلامی فوج جبرالٹر پر اتری تو طارق بن زیاد نے فوج کو کشتیاں جلانے کا حکم دیا تاکہ اسلامی فوج فرار ہونے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ یہ طارق بن زیاد کے عظیم جرنیل ہونے کا ایک ثبوت تھا۔ انہوں نے 7,000 کے مختصر لشکر کے ساتھ 1,00,000 کے عیسائی لشکر کو شکست دی اور اسپین فتح کر لیا۔ طارق بن زیاد کا شمار اسپین کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار بھی عظیم اسلامی جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے بے شمار جنگیں لڑیں، جس میں حطین کی جنگ بہت مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہترین جنگی چالیں چلیں اور ایک خونریز مارکے کے بعد سلطان صلاح الدین نے عیسائیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا، جس کے بعد ہزاروں عیسائی قیدی ہوئے اور ان کے تمام قائدین سلطان کے جنگی قیدی بنے۔ اس عظیم فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور چند دنوں کے سخت محاصرے کے بعد اہل یروشلم نے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں 88 سال کے طویل عرصے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروا لیا۔ اسی لیے ان کا شمار اسلامی تاریخ کے چند بہادر جرنیلوں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان برِ صغیر کے وہ نامور مسلمان سلطان اور جرنیل تھے جنہوں نے جہاد کا پرچم بلند رکھا اور بیک وقت حملہ آور انگریزوں اور مقامی ہندوؤں سے جنگیں جاری رکھیں۔ ٹیپو سلطان جن کا نام فتح علی ٹیپو تھا، آپ 20 نومبر 1750 میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ حیدر علی نے 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا۔ ٹیپو سلطان نے بھی جب جوانی میں قدم رکھا تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگیں جاری رکھی۔
ٹیپو سلطان ہر جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑا کرتے تھے۔ پہلی اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے اپنے والد کے ساتھ مل کر انگریزوں کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا، یہاں تک کہ انگریز توپیں چھوڑ کر واپس بھاگ گئے۔ دوسری اینگلو میسور جنگ میں بھی ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست دی، لیکن تیسری اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور انہیں یرغمال کے طور پر اپنے 2 بیٹوں کو انگریزوں کے حوالے کرنا پڑا۔ اور آخری اینگلو میسور جنگ میں میر صادق اور پورنیا نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لی تھی، اور اس جنگ میں عظیم سپہ سالار اور بہادر جرنیل ٹیپو سلطان لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جس کے بعد ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ نمبر 4، سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی جو کہ غزنی سلطنت کے ایک مشہور بادشاہ اور کمال کے جرنیل تھے، جنگی چالوں میں آپ کا زور میں کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ ہی وہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا۔ آپ کی سپہ سالار کی صلاحیت تب ظاہر ہوئی جب آپ نے ہندوستان پر 17 کامیاب حملے کیے۔ یہ 17 حملے ہندوستان کے سرکش ہندو راجاؤں کو سبق سکھانے کے لیے تھے، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے ابتدائی 16 حملے کامیاب تو تھے، لیکن وہ اتنے شدید نہیں تھے جتنا کہ ان کا آخری حملہ شدید تر تھا۔ اس جنگ میں محمود غزنوی کے خلاف پورے ہندوستان سے ہندو راجے اور راجواڑے فوجیں لے کر حملے کے لیے آ پہنچے تھے۔ عظیم غزنوی جرنیل نے انہیں نہ صرف یہ کہ شکست دی بلکہ ان کا مشہور سومنات کا مندر بھی توڑ ڈالا تھا۔ نمبر 3، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول تھے۔ آپ نے مکی دور ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ بڑے بہادر اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ قبول اسلام سے لے کر وفات تک آپ نے بے شمار جنگیں لڑیں اور فاتح قرار پائے۔ سب سے پہلی جنگ آپ نے غزوہ بدر اور پھر غزوہ احد لڑی۔ اس کے علاوہ بھی آپ مختلف غزوات میں شامل تھے۔ عہد فاروقی میں آپ کو عراق کی مہم پر بھیجا گیا، جہاں آپ نے فتوحات حاصل کی، لیکن آپ کا اصل کارنامہ مسلمانوں کو قادسیہ کی جنگ میں فتح دلانا تھا۔ یہ جنگ تاریخ کی مشہور اور خطرناک ترین جنگ تھی، جو کہ 3 دنوں تک جاری رہی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری اور صحابہ کی بہادری نے آخری روز جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور فتح اسلامی فوج کو حاصل ہوئی۔ نمبر 2، حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید کا شمار دنیا کے اولین فاتحین میں کیا جاتا ہے۔ آپ کی بہادری ہی کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جو جنگ جیتی تھی وہ غزوہ احد تھی۔ اس وقت تک آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بحیثیت مسلمان جرنیل آپ نے پہلی جنگ غزوہ موتا لڑی، جس میں آپ کے ہاتھوں اس دن 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اور کوئی ایسی جنگ نہ تھی کہ جس میں آپ نے فتح حاصل نہ کی ہو۔ ان جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور اور خونریز جنگ یرموک کی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں 2 لاکھ رومی فوج تھی، جبکہ کچھ روایت میں 6 لاکھ اور کچھ میں 4 لاکھ کا بھی ذکر آتا ہے، جبکہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر بمشکل 40,000 مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ لیکن جہاں کم تعداد میں ہونے کے باوجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہادری سے ایسی جنگی چالیں چلیں اور ایسے پے در پہ حملے کیے کہ جلد ہی رومی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس جنگ میں عیسائیوں کے 70,000 سے 1,20,000 کے قریب فوجی مارے گئے، جبکہ اسلامی فوج میں صرف 4,000 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں میں بے حد عزیز اور مشہور شخصیت تھے، یہاں تک کہ عیسائی بھی حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، حضرت علی بن ابی طالب۔ حضرت علی بن ابی طالب جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کے نکاح میں ہے۔ اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور ترین مسلمان تھے۔ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ جنگ و جدل میں ہی گزرا تھا۔ آپ علیہ السلام نے غزوہ بدر، غزوہ احد
اور غزوہ خندق کے بعد خیبر کی جنگ میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، جہاں آپ نے یہودی پہلوان مرہب، جو اپنے دور کا مشہور پہلوان تھا، کو مولا علی نے ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان کی وفات کے بعد جب بار خلافت آپ کے کندھوں پر آ پڑا تو سب سے پہلے جس جنگ کا سامنا آپ کو کرنا پڑا وہ جنگ جمل تھی، جس میں مولا علی علیہ السلام نے فتح پائی، اور اس کے بعد آپ نے عزت و احترام کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باعزت طریقے سے مدینہ واپس روانہ کیا۔ اس جنگ کے بعد دوسری جنگ جو کہ سیدنا علی المرتضیٰ پر مسلط کی گئی وہ جنگ صفین تھی، جس میں مولا علی حق پر تھے۔ اس جنگ میں شیعان علی نے وہ بہادری دکھائی کہ جان بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج نے قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا اور جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، اور یوں دونوں جانب ہزاروں مسلمانوں کی شہادت کے بعد اس جنگ کا اختتام ہوا۔ یوں زندگی کے آخری حصے تک آپ جنگوں میں مصروف رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بڑے بہادر، متقی، پرہیزگار اور نرم دل انسان تھے۔